الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سارے ثواب کی مجلس اعزا اور ایک دو باتیں کہا کہ جو تمرینی سلسلہ ہے اس کے لیے بھی آپ ایک دو جملے کہہ دیں. ایک دو چیزیں بہرحال خود طالب علم ہوں آپ سے سیکھ رہا ہوں بہرحال بیان کروں گا. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اکثر موت کی مجالس میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کو چکھے گا. ایک ترجمہ بہرحال ہمارے اردو زبان میں کیا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. لیکن بہرحال یہ ترجمہ جو اپنی جگہ پر بہرحال بزرگان بیٹھے ہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ذائقہ معنی بھی چکھنا ہے اور چکھنے معنی بھی کا ذائقہ ہے. تو دو مرتبہ تکرار نہیں ہوا ہے آیت میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ چکھنا وہی ذائقہ، اس لیے جو میں نے ترجمہ کیا ہے ہر نفس موت کو چکھے گا. ہر نفس موت کو چکھے گا. ایک ذائق ہوتا ہے اور ایک مذوق ہوتا ہے. طالب علم والی باتیں ضروری ہیں کہ ایک ذائق ہوتا ہے اور ایک مذوق ہوتا ہے. ختم کیا چیز ہوتی ہے؟ ذائق ختم ہو جاتا ہے یا مذوق ختم ہو جاتا ہے؟ مذوق ختم ہو جاتا ہے. بھائی گرامی اس کی سادی سی مثال آپ لے لیجیے تاکہ جو ہے الناس کو یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جائے. کہ دیکھیے کہ مثلا آپ نے نمک چکھنا ہے سالن کا، تو زبان پہ آپ نے جیسے ہی سالن بھونا ہوا رکھا کہ چکھیں کہ نمک کیسی ہے اور مرچیں جو ہے اس میں کیسی ہیں، تو آپ نے وہ چکھ لیا. تو اب جب چکھا کیا ختم ہوا؟ آپ کی زبان ختم ہوئی ہے یا جو مذوق جس کو چکھا تھا وہ ختم ہوا ہے؟ جس کو چکھنا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کی زبان جو ذائقہ چکھنے والی ہے وہ باقی ہے. تو بس ہر نفس موت کو چکھے گی. تو اب چکھنے والی کیا ہے؟ نفس. کیا چیز چکھی جائے گی؟ موت. تو پتہ چلا کہ نفس ختم نہیں ہوگی. توجہ کیجیے گا، نفس ختم نہیں ہوگی. نفس کیونکہ چکھنے والی ہے. ختم کیا چیز ہوگی؟ موت. تو بس موت نفس کو نہیں آتی، در حقیقت موت کو آتی ہے. مل کر محمد اس لیے بہرحال لے گئے کہ بہرحال اس نفس جو ہے وہ زندہ ہے اور روح جو ہے آپ فلسفہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عرفانی علماء بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس بحث میں جانا نہیں چاہتا نفس کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں اور کیا آپس میں رابطہ ہے ان کا. بہرحال تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ موت کی مجلس ہے. حمدانی صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار عالم 14 معصومین کے صدقے میں ان کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرمائے، بلندی عطا فرمائے ہمیں، اور جو ہے دیگر افراد جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی دیکھیے موت یقینی ہے. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو انکار کرتا ہو کہ موت نہیں ہے. ہر ایک قائل ہے کہ موت ہے. اب وہ نظریات جو ہے وہ مختلف ہیں، تو کس سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کس سے تعبیر کرتا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا ضرور. جب آیا ہے تو اس نے جانا بھی ہے. تو ہماری زبان پر جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ایک جملہ زبان پر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیا؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف
جانا ہے. یعنی در حقیقت ہم یہ جملہ بیان کر کے یہ آیے کریمہ کا جو حصہ ہے اس کو پڑھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مبدا پر بھی ہے منتہا پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ مبدا پر بھی ہے منتہا پر بھی ہے. یعنی ہماری ابتدا ہے خدا کی طرف سے اور ہماری انتہا کیا ہے؟ خدا کی طرف. یعنی آئے بھی اس کی بارگاہ سے ہیں اور جانا بھی اس کی بارگاہ میں ہے. جب آئے اس کی بارگاہ سے ہیں جانا بھی اس کی بارگاہ میں ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ سے آپ آئے کیسے؟ گنہگار آئے تھے، خطاکار آئے تھے، غیبت کرنے والے آئے تھے، حسد رکھنے والے آئے تھے، تکبر کرنے والے آئے تھے. سب کے جواب میں آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں. پھر آئے کیسے تھے؟ کہا یہ تو آپ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئے معصوم تھے. توجہ کیجئے گا، ہم آئے معصوم تھے. یعنی اگر میں اس کی اگر مثال دوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے، میں مارنے کے لیے بڑھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مولانا چھوڑ دیے معصوم ہے غلطی ہو گئی. یعنی اقرار آپ بھی کر رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے. تو عزیزان کرام اب سوال یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اولاد ہمیں دی ہے، وہ معصوم دی ہے، پاک و پاکیزہ دی ہے، تو امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. امانت میں خیانت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو عزیزان کرام جب امانت میں خیانت کرنا جو وہ جائز نہیں ہے، اب معصوم لیے ہیں تو معصوم بھی دیں. توجہ کیجئے گا، معصوم اولاد لی ہے تو معصوم اولاد دیں. تو عزیزان گرامی اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی گود ہو کہ جس نے معصوم بچے لیے ہوں اور معصوم بچے دیے ہوں. تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے گود فاطمہ ہے کہ جس نے معصوم لیے تھے معصوم دیے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، آئے اس کی بارگاہ سے جانا بھی اس کی بارگاہ میں ہے. تو عزیزان کرام جب آئے اس کی بارگاہ میں جانا بھی اس کی بارگاہ میں ہے تو اب بیچ کی زندگی وہ کیسی ہو؟ بیچ کی زندگی کیسے گزاریں؟ بیچ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے جو للہ ہو. توجہ کیجئے گا، کیونکہ آئے اس کی بارگاہ سے ہیں اور جانا بھی اس کی بارگاہ میں ہے. تو اب ہماری جو درمیان کی زندگی ہے وہ بھی للہ ہونی چاہیے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز بھی، میری عبادات بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی للہ، اللہ کے لیے ہے. یعنی ہر کام جو بھی میرا ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جب میرا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو یقین جانیے پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ بہترین انداز میں گزر سکتی ہے. تو عزیزان کرام توجہ کیجئے گا، اب اس زندگی کو للہ گزارنا ہے. اب بس میری چاہت نہ ہو، وہ چاہت ہو جو چاہتے پروردگار عالم ہو. اس کے لیے میں واقعہ کر دوں تاکہ میری بات جو وہ واضح ہو جائے. ایک شخص ہے جو غلام خریدنے کے لیے جاتا ہے اور جب بازار میں جاتا ہے غلام خریدنے کے لیے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بھئی ایسے غلام کے بارے میں بتائیں جو اچھا ہو اور جو میں کہوں میری بات مان لے. تو کہا کہ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں جو غلام ہم نے اس کی بڑی تعریف سن رکھی ہے اس کو لے لے. بہرحال یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد اس غلام کے پاس پہنچتا ہے. خلاصہ کلام کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. تیری مرضی. توجہ کیجیے گا، میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. تیری مرضی. کھائے گا کیا؟ تیری مرضی. پہنے گا کیا؟ تیری مرضی. رہے گا کہاں؟ تیری مرضی. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی لیکن تیرے جواب بڑے عجیب ہیں کہ تیری مرضی تیری مرضی. یہ تیری مرضی مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، ورنہ میں آپ سے فقط ایک سوال پوچھتا ہوں. کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے، جو میں نے پوچھے تھے تو اس سے پوچھ لیے. کہا میرا سوال ہے کہ آپ کون اور میں کون؟ آپ کون میں کون؟ کہا میں آقا اور تو میرا بندہ غلام. کا فیصلہ آپ کر لیجئے. کیا غلام اور عبد کی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے مولا کے سوا؟ کہ نہیں. کہ یہی تو میرا جواب ہے. میں ہوں غلام، آپ ہیں میرے مولا.
جس طریقے سے آپ رکھنا چاہتے ہیں میں راضی ہوں، جو کھلائیں گے میں راضی ہوں، جو پہنائیں گے میں راضی ہوں، خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو عزیزان گرامی بس غلام اور عبد کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، عبد کی چاہت وہی ہوتی ہے جو مولا کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں انا العبد وانت المولا، پروردگار عالم ہم بندے ہیں اور تو ہمارا مولا ہے۔ اب اہل بیت اطہار کو پہچانیے کہ اہل بیت اطہار کیا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو چاہتے پروردگار عالم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آلہ تو بس عزیزان گرامی یہ موت کی مجالس ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتی ہیں، اے حضرت انسان تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تجھے جانا ہے۔ یہ پیغام ہے موت کی مجالس کا۔ آج آپ نے کسی کو کاندھا دیا دفنا دیا، کل آپ کو بھی کاندھا دیا جائے۔ آج آپ کسی کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو کل آپ کے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑھے گا۔ بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، بس ایک جملہ مصائب کا، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام بھی ہے اور اصال ثواب کی مجلس بھی ہے، تاکہ مرحوم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب پہنچے۔ بس ایک جملہ، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام جب آخری استغاثہ بلند کیا، اس استغاثے پر ایک ننھا بچہ جو جھولے میں تھا اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جیسے ہی جناب علی اصغر جھولے سے گرے ہیں تو ایک مرتبہ کوہرام بپا ہوا، گریہ شروع ہوا۔ امام حسین خیمے کے قریب آئے اور آواز دی، اے بہن زینب کیا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا گیا؟ ایک مرتبہ بہن بھائی کو کہتی ہے، بھیا نہیں، بلکہ آپ کے استغاثے پر حسین نے لبیک کہا ہے۔ حضرت بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، بہن لاؤ اصغر کو مجھے لا کے دو تاکہ میں سبیل کرا کے لے کر آؤں۔ حضرت بس امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر آئے۔ فوج اشکیا کے سامنے ایک مرتبہ سوکھی ہوئی زبان علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ حضرت یہ زبان کا پھیرنا تھا کہ لشکر اعداء میں گریہ شروع ہو گیا۔ حضرت بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے ہرملہ سے، ابتا کلامک حسین، حسین کے کلام کو جدا کر دے، قطع کر دے۔ حضرت بس وہ وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہرملہ کا تیر چلتا ہے، یہ 6 ماہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوتا ہے۔ ازادار بچے کا منقلب ہونا تھا۔ بس ازادارو ایک مرتبہ حسین نے اصغر کا خون چلو میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی نہیں، زمین کی طرف دیکھا، آواز آئی نہیں۔ حسین نے اصغر کا خون اپنے ریچے مبارک پر مل لیا۔ ازادارو بس ایک مرتبہ حسین چلے خیمے کی طرف، ازادار 7 مرتبہ آگے بڑھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہمت باندھی، ایک مرتبہ خیمے کے در پر آئے اور آواز دی، زینب آؤ، اصغر کو لے کر آ گئے۔ ازادارو اس آواز کا سننا تھا، ایک 4 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آئی۔ ارے کیا دیکھا، اب آپ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں اصغر۔ ایک جملہ آگے کہا، بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ اے بابا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ پیاسی ہے۔ اصغر یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے سکینہ نے کیا دیکھا، بھائی پانی سے نہیں تیر سے سیراب ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے ذکر کو، اس توسل کو اپنے بارے میں قبول منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اس کا ثواب مرحوم کو ایصال فرما، مرحوم کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد
ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ ہم